دنیا کے ایک وسیع خطے سلحان میں ایک بہت بڑا فاتح حکمران تھا جس کا نام امیر جہان تھا۔ اس کا نام سن کر ہی بادشاہوں کے قدم لرز جاتے تھے۔ جہان اپنی فوج سمیت مختلف ملکوں کو فتح کرتے آگے بڑھتا رہتا۔ ایک دن اس کی فوج کندار نامی وادی کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک چھوٹی بستی میں جا اتری۔ اس کے ساتھ اس کے قابل اعتماد وزیر فرید اور وفادار سپاہی باقر بھی تھے۔ راستہ طویل ہو چکا تھا، سب تھکے ہوئے تھے، بستی کا ماحول پرسکون تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت ماں جمین رہتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ امیر جہان خود اس کی بستی میں آیا ہے تو اس نے اپنے دروازے کھول دیے اور پوری محبت سے ان کی خاطر تواضع کی۔ گرم روٹیاں، تازہ شوربہ، دودھ، کھجوریں، آرام کے لیے بستر اور ہر چیز حاضر کر دی۔ امیر جہان اس عورت کی خوبیوں اور سادگی سے بہت متاثر ہوا۔ کھانے کے بعد ماں جبین نے ادب سے کہا، جہاں ایک درخواست ہے۔ میرے بیٹے حارث آپ کی فوج میں تھا، مگر لڑائی کا خوف تھکان اسے لے ڈوبا۔ وہ چھپ کر گھر آ گیا ہے۔ وہ میرا واحد سہارا ہے۔ اگر آپ اسے معاف کر دیں تو میرے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ امیر جہان نے اسے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ماں جبین میں خود اپنے گھر بار سے نکلا ہوں، اپنی راتیں چھوڑ کر اس دنیا میں نظم قائم کرنے نکلا ہوں۔ اگر میں ہر بھاگے ہوئے سپاہی کو معاف کر دوں تو پھر فوج کی بنیاد کیا رہ جائے گی؟ ایک سپاہی اگر اپنی صف چھوڑ دے تو پوری صف ٹوٹ جاتی ہے۔ ماں جبین کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ امیر جہان نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا، تیرا بیٹا مجھے ایک پرانے واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر فرید نے جیسے ہی جملہ سنا وہ سمجھ گیا کہ امیر کوئی مثال دینے والے ہیں۔ سپاہی باقر بھی گوش بروش کھڑا ہو رہا۔ امیر بولا، سالوں پہلے جنگل کے راستے میں مجھے ایک نابالغ جنگلی بکری ملی۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بار بار دم ہلا کر بھاگ جاتی تھی۔ میں نے اسے قابو میں لانے کے لیے دوڑا، تھکا، جلایا، تھوڑی مار بھی پڑی مگر وہ سدھری نہیں۔ وہ آزادی کو سمجھتی تھی مگر حفاظت کو نہیں۔ کچھ مہینوں بعد وہی بکری ایک تنگ گلی میں بھوکی پیاسی کمزور پڑی ملی۔ اس کی آزادی اسے برباد کر چکی تھی۔ پھر امیر عورت کی طرف جھکا اور بولا، ماں جبین، ذمہ داری سے بھاگنے والے کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کو چھوڑ دوں گا تو میرے لشکر میں بدنظمی پھیل جائے گی۔ جو فوج دنیا کا نظام سنبھالنے نکلی ہو وہ کمزور دل والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر امیر جوان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وزیر فرید نے ماں جبین سے نرم لہجے میں کہا، بیوی کی محبت بہت بڑی ہے لیکن دنیا کی سلطنتیں اصولوں پر چلتی ہیں۔ ماں جبین نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ جہان کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اس رات پوری بستی پر عجیب سی خاموشی چھائی۔ امیر جہان نے اگلی صبح لشکر کو حکم دیا کہ کندار کی وادی کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اب فوج روانہ ہو گئی اور ماں جبین کے دروازے پر اس کی امیدیں دھیرے دھیرے بجھتی رہیں۔